اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ اردو کا لیکچر نمبر 13 ہم نے آپ سب سے پہلے ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس میں آج آپ کی ریڈنگ ہوگی نیکسٹ یونٹ کی سورج وطن ہمارا، اور ساتھ ہی آپ نے مضمون یاد کرنا ہے قواعد انشاء سے زمزم۔ ریڈنگ کے ساتھ آپ کو پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں، بک اوپن کر لیں۔ آپ کا بک کا پیج نمبر 151 ہے۔ بک اوپن کریں، پینسل ہاتھ میں پکڑیں، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کریں۔ نظم ہے آپ کی، یہ جمیل الدین عالی کا لکھا ہوا ملی نغمہ ہے۔ جمیل الدین عالی کا نام ملی نغمے کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے جانا جاتا ہے۔ بہت مشہور نغمہ ان کا ہے جیوے جیوے پاکستان، جو 1965 کی جنگ کے بعد جو ہے بہت مقبول ہوا۔ اور ملی نغمے جو ہیں اصل میں مسلمانوں کے لیے ایک، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک قوم کے لیے اس کے وطن سے محبت کا ایک احساس ہوتا ہے جو اس وقت جذبہ ابھارتا ہے۔ ان کو ملی نغمے کہتے ہیں، جو وطن سے محبت کا اظہار کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ یہ اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو نغمے لکھے جاتے ہیں وہ بھی ملی نغموں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس میں ہم اپنے وطن کی پہاڑوں اور دریاؤں، پرچم اور اس کی سلامتی کے لیے جو ہے دعائیں کرنا، یہ تمام چیزیں ملی نغمے میں ہی شامل ہوتی ہیں۔ جمیل الدین عالی جو ہیں وہ اپنے وطن بہت ہی محب وطن شاعر، اور انہوں نے یہ نظم لکھی ہے۔ کہتے ہیں پرچم ہے چاند تارا، یعنی ہمارے پرچم کے اوپر ایک چاند ہے اور ایک تارا ہے۔ سورج وطن ہمارا، یعنی وطن جو ہے وہ ہمارا سورج کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ یعنی سورج سے مراد ایک لفظی معنی میں سورج ایک جو چمکنے والا سورج ہے جو دن کو نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو اس کے جو لغوی معنی اس میں یہی ہے کہ ہمارا وطن جو ہے وہ روشنی کا سبب ہے تمام دنیا میں۔ تمام دنیا کو ہمارے وطن سے اسلام کی روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ درویش کی نوا ہے، قائد کا حوصلہ ہے۔ نوا اس میں دعا کے زمرے میں آیا ہے کہ ایک درویش نے، جو فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، انہوں نے دعا کی ہے۔ قائد کا حوصلہ ہے، یعنی قائد نے اپنی ہمت سے، طاقت سے یہ وطن جو ہے وہ اس کے لیے جد و جہد کی۔ بندوں کی جاں فشانی، یعنی لوگوں نے اس کے لیے جانیں قربان کر دیں، جاں فشانی جان قربان کر دیں۔ اللہ کی رضا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی حرکت نہیں نہ کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ وطن معرض وجود میں آیا ہے اور اب تک جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ ایک خواب، ایک ارادہ، ارادہ عزم کو کہتے ہیں، اور خواب، یہ خواب جو ہے علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جسے پایہ تکمیل قائد اعظم نے پہنچایا۔ یعنی ایک خواب کو ہم نے ایک عزم بنا لیا، ایک ارادہ بنا لیا، اور پھر وہ کیا بن گیا؟ وہ ایک ملک بن گیا۔ پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا، اقتار آہنی ہے ملت کے پیرہن میں۔ اقتار آہنی ہے ملت کے پیرہن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی مطلب بتاتی ہوں کہ آہنی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، یعنی لوہے کی مانند۔ تار ایک رابطہ، ملت کے پیرہن، پیرہن کپڑوں کو کہتے ہیں، ملت قوم۔ اب یہ تار آہن کیا ہے؟ یہ اسلام ہے جو ہمارے ملت کے، یعنی ہماری قوم کے اندر جو جس نے ہمیں ایک اس سے باندھا ہوا ہے، ایک تار ہے۔ ایک محترم اضافہ قوموں کی انجمن میں، محترم اضافہ بہت ہی معتبر جو ہے اضافہ ہے یہ بہت سی قوموں کے انجمن میں، انجمن محفل میں۔ یعنی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر آیا تو وہ تمام جو قومیں ہیں، تمام ملکوں میں بہت ہی محترم جو ہے مانا جاتا ہے۔ تازہ لہو دیا ہے خود وطن کے بدن میں، یعنی تازہ لہو، یعنی ہمارے نوجوانوں نے جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ قربانی دی ہے وقت کے بدن میں، یعنی ہم نے ہر وقت جو ہے ہمارے شہداء جو ہیں اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پرچم ہے چاند تارا، سورج وطن ہمارا، ایک ایک کر کے ٹوٹے سارے قدیم جادو، یعنی جو پرانے لوگوں نے جو بھی روایات قائم کر رکھی تھیں وہ جو ختم ہو گئیں، جو آپ سوچ رہے تھے کہ غلط تصورات تھے کہ پاکستان مسلمان جو ہیں برصغیر میں ایک الگ وطن نہیں قائم کر سکیں گے، یہ تمام قدیم مطلب پرانے جادو جو ہے اثرات آتی ہیں لے کے صدیاں اگلے دن کی خوشبو، یعنی کئی جو ہے اگلے 100 سال تک جو ہیں ہمارے وطن جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گا، اور اس
کی جو اس کی خوشبو جو ہے یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ اٹھے ہیں فاتحانہ محنت کشوں کے بازو، یعنی محنت کرنے والوں نے اس وطن کو مزید ترقی دی ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ یہ وطن قائم ہی نہ رہو، اگر قائم ہو گیا ہے تو یہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا، یہ ایک ایک کر کے ٹوٹے سارے قدیم جادو۔ اس میں ہندوؤں نے جو ہے ایک جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ شاید پاکستان اگر بن بھی گیا تو زیادہ سالوں تک قائم نہیں رہے گا۔ تو جمیل الدین عالی نے اس بات کا اظہار اس شعر میں کیا اور بہت خوبصورت انداز سے کیا ہے کہ پرانے لوگوں کی جو ساری بری باتیں تھیں وہ جو ہیں وہ پاکستان کے قائم ہونے سے ختم ہو گئی ہیں۔ ریڈنگ کیجئے، شعر کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے اور ساتھ ہی آپ نے اس کے مشکل لفظ جو ہیں ان کے میننگز جو ہیں وہ لکھنی ہیں۔ آپ کا قواعد انشاء کا پیج نمبر 79 کھول لیں، میری بک میں پیج نمبر 79 ہے، دیکھیں نئی بکس میں کون سا پیج ہے۔ زمزم ہے آپ کا، اس میں ریڈنگ کر دیتی ہوں آپ کو۔ آپ اگر اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کسی شعر کا، کسی قول کا، تو آپ کر سکتے ہیں اور پیراگراف کی صورت میں لکھے گا۔ اللہ طول جو ہے وہ آپ لکھتے جاتے ہیں پیپر میں، پیراگراف نہیں بناتے، اور واقعات کا تسلسل قائم رکھیں، یعنی پہلے چشمہ نہیں نکلا، چشمہ بعد میں نکلا، پہلے وہ حالات اور واقعات بیان کریں جس میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبرک شہر آباد ہے، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا، دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا، گمان تصور۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے ننھے چند روزہ بچے کو لے کر یہاں آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ مضمون لکھنے میں ہم اپنی کریٹیوٹی بھی، یعنی ہماری تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رٹے کے بغیر بھی آپ یہ مضمون لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں اور اچھے الفاظ میں۔ ہم رٹے کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی رٹا بھی نہیں، میں کہتی ہوں اچھی طرح یاد کر لیں، کیونکہ آپ کی جو ووکیبلری ہے آپ اس میں اضافہ ہو، لغت میں اضافہ ہو، اور اچھے الفاظ جو ہیں منتخب کر کے آپ مضمون میں ان کا استعمال کریں۔ اس وجہ سے ہم آپ کو یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رٹا ہی ماریں اور پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک بالکل اسی طرح لکھتے جائیں۔ زبان میں آپ اپنی تخلیقی صلاحیت کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو تھوڑے آسان اور تھوڑے زیادہ مشکل الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنے لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہترین کریں۔ وہاں اپنے ننھے شیرخوار کو لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی بڑھتی گئی، زمین تپی، ہوا جلی، گرم لو کے بھبکے آنے لگے، پانی کی چھاگل خشک ہونے لگی اور ذرا سی دیر میں سوکھ گئی۔ ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی، ماں گھبرائی، ننھا سسکنے لگا، ماں کے ہوش اڑ گئے، اپنی پیاس بھول گئی، بچے کی حالت دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا، ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، اوپر دیکھا آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا زمین کو تنور پایا، پانی پانی ایک گھونٹ ایک قطرہ، میرے لیے نہیں میرے بچے کے لیے، شیرخوار اسماعیل کے لیے، ابراہیم کے خدا، اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان میں، آگ کو گلستان بنانے والے، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما، اللہ میاں مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اس ننھی جان پر کرم فرما۔ بچے پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا، ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، مگر دن کی تمازت ختم ہو تو زندگی کی امید پیدا ہو۔ ذرا دیر کو بچے کے سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی رگیں تک خشک کر دیتی، آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی، ماں دیکھ نہ سکی، مضطربانہ اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا، مروا پہاڑی پر چڑھی، بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا نشان تک نہ پایا، پھر صفا کی پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی، ساتھ ساتھ بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی کہ کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے۔ اب ماں کی بےتابی کی حد نہ تھی، وہ بےتاب تھی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے، کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ ڈالتی، مگر ناکام واپس آتی۔ اس طرح
पहाड़ियों पर दौड़ रही थी। 6 फेरे मुकम्मल हो गए। 7वां मरतबा अल्लाह ताला से दुआ करती हुई दौड़ी और वापस आई तो देखा बच्चे ने बेताबी से जहाँ एड़ियाँ मारी और रगड़ी थी वहाँ से पानी का चश्मा फूट रहा था। हज़रत हाजरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, बच्चे को पानी पिलाया, ख़ुद पिया और चश्मे के गिर्द पत्थरों की मेंट बना दी और फरमाया कि ज़मज़म यानी ए पानी ठहर जा। इससे चश्मे का नाम भी ज़मज़म और चश्मे का मुक़द्दस पानी ज़मज़म कहलाया और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शफ़ा का पैगाम लाया। अरब के बद्दू पानी की तलाश में रेगिस्तान के ज़रे ज़रे का मुँह देखते हैं। एक बद्दू ने पानी पाया तो हज़रत हाजरा से पानी पीने और अपने ऊँट को पिलाने की इजाज़त मांगी। आपने बड़ी खुशी से इजाज़त दे दी और आखिर वहीं खैमा लगाकर बैठ गया। पानी बड़े ज़ोरों से निकलता रहा, बढ़ता रहा, फैलता रहा। सहराई बद्दू आते गए और इजाज़त पाकर चश्मे के गिर्द आबाद होते गए, हत्ता कि पहले खैमों का शहर बसा, फिर पत्थरों के मकानों का शहर आबाद हुआ। आप ऐसा करें कि आप इस मज़मून को अच्छी तरह याद करके इस मज़मून का जो पहला वाला हिस्सा है, पहले 2 पैराग्राफ्स लर्न करके उसको अच्छे तरीके से लिख लें ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाए और घड़ी आगे रख लें ताकि आपको वक्त का भी अंदाज़ा हो कि आपने कितनी देर में जो है गुड राइटिंग में आपने ये मज़मून लिखा है, क्योंकि टाइम मैनेज करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब आप उम्मीद है कि आप डेली की डायरी डेली तरीके से कर रहे होंगे। अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और नोट्स भी अच्छे तरीके से लिखें।